چاہ رہا ہوں کہ اصلاحی عمل جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اور مطلب جمہوریت مبارک ہو آپ سب کو، کیونکہ یہی سب کہہ رہے تھے نا کہ فوج اگر ایک ایجنڈا پش کر رہی تھی اصلاح کا، جو کہ جنرل راحیل شریف کر رہے تھے، جو کہ اب ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے بڑے احسن طریقے سے ایک عندیہ دے دیا ہے کہ انہوں نے ابھی فارملی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ بڑے اچھے اور کھرے سپاہی ہیں جنرل راحیل شریف، تاریخ میں ان کا نام جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ باتیں تو آپ بہت سنیں گے ابھی اگلے ہفتے بھی، لیکن جو بات میں ابھی کرنے جا رہا ہوں وہ آپ نہیں سنیں گے، وہ اور کہیں نہیں سنیں گے، وہ مجھ سے ہی سنیں گے، یہیں پر سنیں گے، نیو ٹی وی پر سنیں گے، ایٹ کیو پر سنیں گے، تو اس لیے غور سے سنیں جو میں ابھی آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ اصلاحی عمل جو ہے، جو 2 سال سے چل رہا تھا، جو لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب مل کے ایک اصلاحی ایجنڈے کو چلا رہے تھے، جس کو نام دیا گیا تھا نیشنل ایکشن پلان، جس میں بہت کچھ ہونا تھا، وہ اب پتہ چل گیا ہے کہ تقریباً وہ ناکام ہو چکا ہے۔ تو میں ان سارے پوائنٹس پہ آ رہا ہوں۔ میں شروع کروں گا سب سے پہلے اس بات سے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 3 بار منتخب وزیر اعظم کو ہرایا نہیں جا سکتا، اس کو اتنا آسانی سے نہ لیا جائے۔ پاکستان کی جیسی سیاست ہے، اور میری نظر میں بڑی گندی سیاست ہے، بڑے احترام کے ساتھ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ہمارے ملک کی جو جمہوریت یا ڈیموکریسی جو سسٹم ہمارے ہاں ہے، اور اب تو خود سیاستدان ہمارے اپنے دوست جو ہیں وہ کہنے لگے ہیں کہ بھئی ہمارا موازنہ جو ہے وہ انگلینڈ سے امریکہ سے نہ کیا جائے، یہ پاکستان ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو سیاست ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، اس میں اگر کوئی شخص تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، اس پہ بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، اس پہ بہت کچھ ہوا ہے، تب جا کے تیسری دفعہ منتخب آپ ہو سکے ہیں اس طرح کے نظام میں، جس طرح، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ شخص جو پاکستان جیسے ملک کے اندر تیسری دفعہ وزیر اعظم منتخب ہو سکتا ہے، وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس ملک میں 3 دفعہ منتخب ہونا، ایک شریف آدمی اگر الیکشن میں کھڑا ہو جائے، الیکشن میں کھڑا ہو جائے، بڑے شہروں کو چھوڑ دیں آپ، 2-3 بڑے شہروں کے علاوہ، پوش علاقوں کے علاوہ، اگر کوئی شریف آدمی کہیں بھی الیکشن میں کھڑا ہو جائے تو اس کو ڈرا کے، دھمکا کے، اس کے خاندان پہ حملے کر کے شاید وہ مر بھی جائے، شاید اس کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو۔ تو پاکستان جیسے ملک میں ایک شخص تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم بن جائے، اس کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ تو ایک بات یہ، سیکنڈ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا 2 سال میں سانحہ APS اسکول پشاور کے بعد جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا، تو پہلی دفعہ ایسا پاکستان کی سیاسی اور پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ اتنا بڑا اصلاحی ایجنڈا فوج کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس اصلاحی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے مکمل طور پہ منتخب وزیر اعظم کے ساتھ مل کے کام کرے، اس کو گرانے کی کوشش نہ کرے، اس کے ساتھ مل کے کام کرے۔ یہ جنرل راحیل شریف نے بھی ثابت کیا۔ ایجنڈا ان کا بہت بڑا تھا، اس لیے میں فوکس جنرل راحیل شریف پہ کر رہا ہوں، لیکن فیکٹ یہ ہے، کریڈٹ دینا چاہیے، اس سے پہلے جنرل کیانی، انہوں نے بھی جو ہے وہ 2008 کے بعد انہوں نے بھی کوشش کی تھی ساتھ چلنے کی، بہت مواقع تھے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ وہ حکومت گرائیں، کچھ کریں، ٹیک اوور کر لیں، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن یہ اسپیشل کریڈٹ جنرل راحیل شریف کو اس لیے جاتا ہے کہ ان کا ایجنڈا بڑا سخت تھا، اس میں اینٹی کرپشن، اینٹی ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف انتہا پسندی، بہت سی چیزیں، کراچی کی سچویشن، بلوچستان، TTP، اور بالخصوص جو اینٹی کرپشن والی بات تھی بہت ٹف تھی۔ تو اس میں جو ہے، اور کئی مرتبہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ کہاں بہت دفعہ لگ رہا تھا کہ بہت شدید کانفرنٹیشن ہونے جا رہی ہے، یعنی اتنی شدید ہوئی تھی کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کو خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنی پڑی اور وہ باہر گئے، اور آپ نے دیکھا کہ اب جیسی جنرل راحیل شریف کے ان کے جو ٹرم ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو فوراً سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے۔ کل جو ہے حامد میر صاحب انٹرویو کر رہے ہیں، اور وہ انٹرویو جس پہ آلریڈی جو ہے بریکنگ نیوز چل چکی ہے کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے، فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں، کہ اتنا زبردست اصلاحی ایجنڈا اسٹیبلشمنٹ نے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ مل کر چلایا، اس سے گرانے کی کوشش نہیں کی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نہیں کو ہو جائے کیونکہ بہت سی ریفارمز کرنے ہیں، نہیں، اب ریفارمز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی کہ مل کے ساتھ
منتخب وزیر اعظم کے ساتھ چلائے جائیں۔ اگلا کہ سانحہ پشاور اسکول کو 2 سال، فوج کا شروع کردہ ایکشن پلان شریف حکومت کی فائلوں میں دفن ہو گیا ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ فیکٹ ہے۔ نیشنل ایکشن پلان ماں سوائے ضرب عضب کے ٹی ٹی پی کے خلاف زبردست ایکشن کسی حد تک بلوچستان میں اور کسی حد تک کراچی میں، مطلب کراچی میں اس حد تک ہے کہ جب تک رینجرز ہیں، جب تک فوجی سڑکوں پہ ہیں تو اس وقت تک امن ہے۔ جس دن فوجی واپس گئے اس سے آگے کوئی نہیں بڑھے۔ ہم 2 سال ہو رہے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکے، کچھ نہیں ہو سکا۔ تو بالکل یہ بجا ہوگا کہنا 2 سال 4 ہفتے رہ گئے ہیں، 3 یا 4 ہفتے، 2 سال ہو جائیں گے پورے مکمل سانحہ اے پی ایس اسکول پشاور۔ وہ نیشنل ایکشن پلان آپ کو میں یاد دلاؤں، یہ تصویریں دیکھیں جب یہ اجلاس ہوا تھا پارلیمنٹ کا مشترکہ اور میٹنگز ہوئی تھیں اور ملٹری کورٹس بن رہے تھے اور کیا کچھ، یعنی کہ اب تو ایک کہانی لگتی ہے، لگتے بھی نہیں ہے کہ واقعی ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اور وہ سارا جو نیشنل ایکشن پلان کا ایجنڈا وہ دفن ہو چکا ہے حکومت کی فائلوں کے اندر، ختم ہو چکا ہے۔ اس کے آگے جو ہے پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ فوج زبردست اصلاحات جاری ہے، کرپشن کے خلاف ایکشن، تنظیموں کے سیاسی دہشت گردی کے خلاف، جو ملیٹنٹ ونگز ہیں سیاسی جماعتوں کی، اور پھر جو شدت پسندی ہے، دہشت گرد ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی ایل ایف اور مختلف اور جو تنظیمیں ہیں شدت پسندی میں جو انوالوڈ ہیں۔ لیکن ریزسٹنس کہاں سے آئی؟ حکومت کے اندر سے آئی۔ حکومت جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھی۔ پنجاب میں آج تک کسی ایسا اینٹی کرپشن جو سندھ میں ہوا، اینٹی کرپشن ڈرائیو اور دہشت گردی کے خلاف، وہ پنجاب میں نہ ہو سکا ابھی تک۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اتنا اہم جزو تھا نیشنل ایکشن پلان کا کہ ججز کی سیکیورٹی مضبوط کرنا، عینی شاہدین کو پروٹیکشن دینا، وکلاء کو پروٹیکشن دینا، یہ وہ ساری باتیں تھی جس سے ہماری کورٹس مضبوط ہوتے، عدلیہ مضبوط ہوتی، سب یہ چیز چاہ رہے تھے۔ لیکن انفارچونیٹلی جس نے کرنا تھا یہ کام کون تھے؟ پارلیمنٹ نے کرنا تھا، گورنمنٹ نے کرنا تھا، پولیٹیشنز نے کرنا تھا، نہیں کرنے دیا۔ کیوں نہیں کرنے دیا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا یہ اس لیے نہیں کرنے دیا کہ آگے چل کے جو ہے کہیں انہی مضبوط کر دیا اگر عدالتوں کو تو کہیں خود ہی اس کے شکنجوں میں نہ پھنس جائیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کرپشن، سیاسی دہشت گردی، شدت پسندی کے خلاف اقدامات اور مزاحمت ہوئی۔ کراچی کے اندر الطاف حسین، یہ تو کھل کے الزامات لگے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے جو ہے پروٹیکٹ کیا، یہ کوشش کی پروٹیکٹ کرنے کی الطاف حسین۔ یعنی اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے خلاف اتنی بڑی بڑی کیسز ہیں وہ جیلوں سے باہر نکل رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں۔ کوئی ایکشن اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے 22 اگست کو پاکستان کے خلاف کسی اور ملک جمہوریت میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، کوئی بڑی جرمنی میں، سوئٹزرلینڈ میں، کوئی فرانس میں، کوئی بڑی جمہوریت آپ پکڑ لیں، اگر وہاں پہ یہ کام ہوا ہوتا جو 22 اگست میں کراچی میں ہوا، جو الطاف حسین نے جو سپیچ کی تھی 22 اگست کو پاکستان کے خلاف، تو وہ سیاسی جماعت نہ رہتی، قانونی طور پہ بدل جاتی، نام چینج ہو جاتا، کوئی لوگ نکل کے کچھ اور سیاسی جماعت بنا لیتے۔ لیکن یہ ایک ریاست کا ہوتا ہے کہ ایک سٹینڈ لیتی ہے ریاست، وہ ریاست نواز شریف صاحب کی حکومت میں نہیں لے سکی۔ پھر حکومت کے اندر سے فوج پر مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا الزام، ڈان لیگ، پورا نیریٹو جو ہمارا بن رہا تھا، انڈیا ہمیں آئسولیٹ کرنے جا رہا تھا، نہیں کر سکا، الٹا ہم انڈیا کو آئسولیٹ کرنے جا رہے تھے۔ کشمیریوں کی جو بہادری ہے اس کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا اٹینشن لے رہا تھا، وہ ساری چیز کم از کم پاکستان کے اندر تو ڈیریل ہو گئی اور سارا فوکس اس پہ چلا گیا ڈان لیگ کے اوپر، اور فوج کیا کر رہی ہے وہاں پہ، اور وہ الزام کہ گورنمنٹ فوج پہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ پھر پاکستانی خفیہ اداروں کی جو بھارتی دہشت گردی کے خلاف اتنی بڑی کامیابی تھی، کلبھشن یادو سینئر انٹیلیجنس آفیسر انڈیا کا پکڑا گیا، اس کی جو جال ہے، نیٹ ورک ہے دہشت گردی کی پاکستان میں، ساری تو نہیں پکڑی گئی لیکن کافی لوگ 300-400 لوگ پکڑے گئے تھے، اس پہ بالکل نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے خاموش رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ یاد رکھے گی کہ کشمیر بالخصوص کشمیر پہ جب تحریک اہم موڑ پہ پہنچی تو اس وقت جو حکومت وقت تھی وہ کمزور پڑ گئی، اور وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ سب سے بڑی جو ناکامی ہے اس سارے نیشنل ایکشن پلان کی، اور میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب یہ شروع ہو رہا تھا، جب فوج یہ اصلاحی عمل لے کے آ رہی تھی، ہمارے بہت سے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے یہ تو فوج جو ہے مداخلت کر رہی ہے پالیٹکس میں، جمہوریت بچانی ہے۔ تو ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اصلاحات نہیں ہو رہے، کرپشن عروج پہ ہے، کراچی آج فوج ہے، فوج نکل جائے گی، کراچی کے حالات پھر خراب ہو جائیں گے. کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا ہمیں وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں فوج کا رستہ روکو، ان کے ملٹری کورٹس نہیں بنانے دو، یہ جو سزائیں دینے جا رہے ہیں دہشت گردوں کو، اس سے روکا جائے تو اس سے جمہوریت بچے گی؟ تو اگر اس سے جمہوریت بچتی ہے تو مبارک ہو آپ کو جمہوریت، اور ساتھ ساتھ مبارکباد کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ